اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ محترم، آج کل ایسے نوجوان بکثرت پائے جاتے ہیں جو فون کے اوپر جو ہے وہ سیکس کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ادھر سے سیل فون جو ہے وہ کانوں کو لگا لیا، ادھر سے جناب صاحب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور جب یہ عمل کچھ عرصہ متواتر جاری رہتا ہے، ایک تو مریض کے اعضائے رئیسہ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو کلہ گردہ ہے، جو گردے کے اوپر ایک چربی کی تہہ ہوتی ہے جسے کلہ گردہ بولتے ہیں، جو گردے کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جوانی کی ایج ہوتی ہے، جسم کے اندر حرارت غریزی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے سبب جو ہے وہ نوجوان اس عمل کو بار بار دہراتا تو رہتا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو ہے اس کے نتائج بہت بھیانک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو وہ کمر درد کا مریض ہو جاتا ہے، نکاہت، تھکاوٹ، سستی، کسی کام کار کو دل نہ کرنا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، اور جسم انتہائی لاغر، کمزور اور دبلا پتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ چہرے کے اوپر خون کی کمی کے جو ہے آثار وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں سے میں صرف یہ ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس کبیح فعل سے بچیں جو وہ فون پہ یہ سیکس کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ گو اس میں لذت ضرور ہے، انسان چونکہ تنہائی میں ہوتا ہے، تنہائی میں وہ اپنے آپ کو بہت کوئی جوان مرد اور شیر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا صنف مخالف سے سامنا نہیں ہوتا، تو وہ اس عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی قریب ہوتی ہے، یا جب اس کے اندر کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، جب علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، اس وقت وہ علاج کے لیے نکلتا ہے۔ تو جب وہ علاج کے لیے نکلتا ہے تو حکماء حضرات اس کو عموماً ٹھنڈی چیزیں جو ہیں، یہ موسلی استعمال کر لیں، یہ گوند کتیرہ استعمال کر لیں، یہ چھلکا استعمال کر لیں، یہ فلاں چیز استعمال کر لیں، فلاں چیز استعمال کر لیں، مختلف قسم کے ٹوٹکا جات جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ اس کو نہیں ہوتا، بلکہ صحت دن بدن اور گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض کے اندر چڑچڑاپن اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں ایسے احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس فعل کبیح سے بچیں۔ تو اس کا جو ہے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو احباب بنائیں گے وہ مجھے یاد رکھیں گے، خاص کر اس کیفیت میں جب کلہ گردہ انسان کی کمزور ہو جائے۔ ایک تو آپ نے جو ہے ستاور لینی ہے 10 گرام، 10 گرام آپ نے سنگراہ لینا ہے، 10 گرام آپ نے کشتہ مرجان لینا ہے، اور ان تینوں کا ہم وزن 30 گرام آپ نے ترنج بین لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پاؤڈر کر کے باریک کر کے محفوظ رکھیں، اور ایک ماشا کی خوراک جو ہے وہ صبح نہار خالی پیٹ اور عصر کے ٹائم استعمال کریں، ٹھنڈے دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کو اس مرض میں کافی افاقہ محسوس ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے، تو ساتھ میں کھٹی چیزوں کا، تلی ہوئی چیزوں سے آپ پرہیز رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔